کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے سیگمنٹ میں کچھ نئی باتیں سیکھتے ہیں، اس کے بعد سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں، اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم دنیا کی ایک اچھی اور بہترین زبان ہم سائن لینگویج سیکھتے ہیں، اور سائن لینگویج کے اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرے ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا، درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرح حدیث، درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے، تو جہاں ہم نے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، اپنے گھر کو سجانا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے، وہیں ہم اپنے باطن کو بھی مہکائیں، باطن کو بھی سجائیں، اور گھر میں خوشیاں اور رحمت لانے کا ہم کچھ نہ کچھ ذریعہ بنائیں۔ تو اس کا ایک ذریعہ درود پاک بھی ہے، تو جہاں ہم نے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، وہاں ہم یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس ماہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور اس کو اپنا معمول بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ آج ہم جو اچھی بات سیکھیں گے وہ بہت ہی پیاری بات ہے، لیکن میں یہاں اس کا صلہ بیان کروں گا۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ اس اچھے کام کی بدولت 18 لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، اچھی بات کیا ہے، ہم سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے، وہاں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عرصہ یہاں گزرا، اس دوران ہمارے پاس اخراجات ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم دوستوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں، اخراجات لے کر واپس آئیں گے اور پھر اپنی تعلیم کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اپنا ارادہ ہی بنا رہے تھے کہ ایک غیر مسلم ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سب دوستوں کو 3 درہم دیے، کچھ اخراجات آ گئے۔ اس کے بعد اس نے 40 مرتبہ ہمیں یوں ہی درہم دیے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم تو غیر مسلم ہو، تم ہمیں یہ رقم کیوں دیتے ہو؟ تو وہ بولا، میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا، یعنی ہمارے ہاں اہل تورات میں تو کوئی بھی اس طرح علم دین سیکھنے میں مصروف نہیں ہے، لہٰذا جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم علم دین سیکھنے میں مصروف ہو تو میں نے تم پر ہی یہ رقم خرچ کر دی۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ واقعہ گزر گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ ہم تمام دوست، ایک مرتبہ وہی دوست حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، بہت ہی پیاری بات، حج کے لیے گئے، کیا دیکھا؟ کعبے کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھا، صفا مروہ کی سعی کی، وہ جو پیارا مقام ہے، منی، مزدلفہ، عرفات کو دیکھا۔ یقیناً حج میں تو یہ سب دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن ایک اور
چیز دیکھی، وہ کیا تھی کہ دیکھا کہ وہی غیر مسلم جس نے ان کو خرچہ دیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے، وہ کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے حیرانی سے پوچھا، حیرانی تو ہوگی نا جیسے آپ کو بھی ہوئی، تم تو غیر مسلم تھے، اسلام کیسے قبول کر لیا؟ وہ بولا میری قسمت جاگی اور خواب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم نے طالب علموں پر خرچ کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق بخش دی ہے۔ بس یہیں سے میری قسمت جاگ اٹھی، میں نے اسی وقت خواب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اور بہت سارے لوگ اسلام لائے، لیکن اس کی قسمت، اس نے محبوب خدا سبحان اللہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جو سید المرسلین ہیں سبحان اللہ، ان کے ہاتھ پر انہوں نے خواب میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ میرے گھر میں 17 افراد تھے، ان کے علاوہ دیگر 17 افراد تھے، اسی رات سب کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سب کے سب ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طالب علم دین کی مالی خدمت کی فضیلت ہم نے سنی، اور یہ کیسی نرالی شان ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے یوں تو بہت سارے فضائل ہیں، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، اس کے بہت سارے بے شمار فضائل و برکات ہیں کہ صدقہ دینے سے بندہ بلاؤں سے بچ جاتا ہے، صدقہ دینے سے عمر اس کی بڑھ جاتی ہے، بہت سارے دیگر معاملات، دیگر فضائل و برکات ملتے ہیں۔ لیکن جو طالب علم دینوں پر خرچ کرتا ہے، جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، جو سکھانے میں مصروف ہیں، خاص طور پر فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، جو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، اس کی نرالی ہی شانیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ دیکھا نا کہ ان کو جس شخص نے، غیر مسلم نے ایسے لوگوں پر خرچ کیا، صدقہ اللہ پاک کی راہ میں دیا، لیکن ایسی جگہ دیا کہ جو لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام میں وقف کر دی ہے، تو ان کو کیسا، ان کو اس بات کا صلہ ملا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یہ سعادت پاتا ہے اسے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے واقعہ سنا کہ بندہ غیر مسلم تھا، اس نے طلباء علم دین کی مالی خدمت کی، اس کی برکت سے اور اس کے گھر کے 17 افراد کو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیا اور کلمہ پڑھا کر اپنے دامن رحمت میں بھی لے لیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ہم بھی یہ سعادت پائیں، ان کے کرم سے کیا بعید ہے، کیا خبر کہ ہماری بھی قسمت جاگ جائے، کبھی ہم سوئیں، سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں ہماری کھل جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا خبر کہ ہمیں بھی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر سنا کہ جو صدقہ تو کرتا ہے لیکن علم دین سیکھنے والوں پر کرتا ہے، اس کی کیا اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، ہمارے پاس یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، ہم ان سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے کہ اس واقعے سے جس شخص نے، غیر مسلم نے طالب علم دین پر خرچ کیا، جو دوست تھے، اس کو اس کی کیا برکت حاصل ہوئی؟ ماشاءاللہ، اس کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی برکت سے ان کے جو گھر میں 17 لوگ اور بھی تھے، ان سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہے، جس نے خرچ کیا نہ صرف اس کو بلکہ گھر کے 17 افراد کو بھی اسی رات
پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور سب نے کلمہ پڑھ کر سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ہم اس میں آج جو سنتیں اور آداب سیکھیں گے وہ ہیں امامہ شریف پہننے کی سنتیں اور آداب۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق ہے۔ ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ امامے عرب کے تاج ہیں، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیچ پر ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امامہ شریف پہننا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں امامہ شریف پہننا چاہیے، اور اس کی جو فضیلت ہم نے سنی، لازمی نماز پڑھتے ہوئے پہنے، جمعے کے دن ہمیں امامہ پہننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اور جو ہمارے پاس اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ جمعہ پڑھنا بغیر امامے کے کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ 70 جمعے کے برابر ہے۔ جی، ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ جواب درست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سیکھتے ہیں بڑی ہی انوکھی زبان۔ جی ہاں، نہ وہ فرینچ ہے، نہ وہ اسپینش ہے، یہ ہے ایسی زبان جو آپ پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں، وہ ہے سائن لینگویج۔ جی وسیم بھائی، ہمیں آج آپ کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ جی آج انشاءاللہ الکریم ہم صرف 4 اشارے سیکھیں گے، اور ان چاروں سے تقریباً ہر ایک کا ہی واسطہ پڑتا ہے۔ ہاں جی ہاں۔ کون سے ہیں وہ؟ سونے جاگنے کے؟ نہیں، سونے جاگنے کے نہیں، انشاءاللہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے اشاروں میں انشاءاللہ۔ زبردست، جی کھلائیں۔ یہ اشارہ ہے کھانے کا۔ کھانے کا؟ 3 اچھا، انگلیوں سے کھانا؟ 3 انگلیوں سے کھانا سنت مبارکہ ہے، یہ 3 انگلیوں کو ہم اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ باگ پوری 5 انگلیوں سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سنت آداب بھی سیکھ رہے ہیں اور سنت کے مطابق ہی کھانا چاہیے، تو اشارہ ہم وہی 3 انگلیوں والا کریں گے۔ کھانا، کھانا، پینا، پینا، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے سمجھ لیجئے، پینا۔ پینا۔ اب چاہیں تو آپ ایسے بھی پی سکتے ہیں، جس طرح ہم کوزے سے، مٹی کے کوزے سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہم پینا، 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 پینا۔ ٹھیک ہے۔ آنا، آنا، جی ہاں، آنا، کمنگ، آنا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جانا، گوئنگ۔ اس طرح کریں گے ہم، 2 انگلیاں کھولیں گے اپنی اور ایک انگوٹھا، باقی نیچے والی 2 انگلیاں چھوٹی والی بند ہے ہماری۔ اب یہ ہاتھ تھوڑا سا ہم سے دور جاتا جائے گا اور یہ انگلی انگوٹھا دونوں موو ہوتے جائیں گے۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ کوئی شخص ہم سے جدا ہو رہا ہے اور وہ جتنا دور جاتا جا رہا ہے ہماری آنکھوں سے، اتنا وہ چھوٹا 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 ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کھانا، کھانا، پینا، پینا، آنا، آنا، اور یہ جانا۔ جانا۔ جی، تو ہم نے آج 4 اشارے سیکھے ہیں، آنا، جانا، کھانا، پینا۔ اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے اشاروں کے ساتھ اور نئی سنتیں آداب کے ساتھ، نئی کسی اچھی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔
کچھ سیکھیں آئے کچھ سیکھیں